یہ شوہروں کے لیے ایک سنت وضع کی ہے، سنت قائم کی۔ اگر ہم یہ تعلیم دے دیں، ممکن ہے میری یہ بات سن کر، یہ تعلیم سن کر، یہ نصیحت اور تربیت کی بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں اور احباب ہیں، شوہران گرامی، ان کی شوہریت میں غیرت پیدا ہو جائے، وہ سمجھیں کہ ہماری شوہریت کو دھچکا لگائے، اس سے تو ہماری شوہریت کمزور ہو جائے گی، اس سے ہماری شوہریت تابع ہو جائے گی اور بیویاں سر چڑھ جائیں گی، ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گی، سوار ہو جائیں گی۔ لطف پیروی اور اتباع کا تو یہ ہے کہ عبادات سے ہٹ کر جمیع معاملات زندگی میں بھی انسان قدم قدم پر حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اپنائے۔ آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو، راضی ہو اور کب ناراض ہو۔ اگر یہ مزاج سنت نبوی سے لے لیا جائے، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض لے لیا جائے، تو کتنے سٹریس اور کتنے سٹرین گھر سے، ازدواجی زندگی سے، روزمرہ کے معاملات میں نکل جائیں۔ خدا کی قسم پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور روایت صحیح بخاری ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے دن اور راتیں عدل کے ساتھ تقسیم فرماتے تھے بین الازواج، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں، گھروں میں باری باری تقسیم فرماتے تھے اپنا قیام۔ ایک دن کسی ایک زوجہ مطہرہ کے گھر قیام تھا، جبکہ کسی دوسری زوجہ مطہرہ نے کوئی اچھا کھانا بنایا اور ان کا دل چاہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہیں بھیج دوں جہاں قیام فرمائے۔ یہ خدمت کا جذبہ ہے، ان کا کھانا وہاں بھیجنا، اچھا کھانا اکیلے خود کھانا گوارا نہیں کیا، یہ جذبہ خدمت، جذبہ محبت ہے، بھیج دیا۔ جس زوجہ مطہرہ کے گھر آقا علیہ السلام قیام فرما تھے، جب وہ خادم ایک پلیٹ میں وہ کھانا لے کے آیا، کوئی ڈش تھی، تو اس زوجہ کو اس پر غیرت آئی اور ناراضگی ہوئی۔ اب یہ ان کا جذبہ خدمت و محبت ہے جس کے اوپر غیرت اور ناراضگی واقع ہوئی کہ آج یعنی 7-8 دن یا 9 دن کے بعد تو میری باری آئی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کروں اور جو کچھ توفیق ہو پکا کے پیش کروں اور آپ کی خدمت کروں۔ تو یہاں بھی دوسری زوجہ نے کیوں بھیج دیا ہے جبکہ وہ اپنی خدمت کی ٹرن لے چکی ہیں؟ یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے تھوڑا غصے میں آ کے ہاتھ مارا اس خادم کے ہاتھ کو، اور وہ جو پلیٹ تھی وہ نیچے گر گئی اور وہ گر کے ٹوٹ گئی، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ پلیٹ کے توڑ دینے کا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفا نہیں ہوئے، آپ نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں فرمایا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، ایک کلمہ بھی نہیں ایسا کہا جس سے آپ نے ڈانٹ ڈپٹ پلانے کا انداز اختیار کیا ہو، بلکہ آقا علیہ السلام نیچے بیٹھے اور خود اس پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر جو کھانا گر گیا تھا اس کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر نئی پلیٹ اس گھر سے لی، اس خادم کو دے دی اور اس کو روانہ کر دیا، اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ اس کے بدلے میں وہاں رکھ دی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لطیف مزاح کے انداز میں اس زوجہ کو جنہوں نے پلیٹ توڑ دی تھی، اس زوجہ کو نصیحت، تربیت اور تلقین فرما دی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل ہے، اور یہ شوہروں کے لیے ایک سنت وضع کی ہے، سنت قائم کی۔ اگر ہم یہ تعلیم دے دیں، ممکن ہے میری یہ بات سن کر، یہ تعلیم سن کر، یہ نصیحت اور تربیت کی بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں اور احباب ہیں، شوہران گرامی، ان کی شوہریت میں غیرت پیدا ہو جائے، وہ سمجھیں کہ ہماری شوہریت کو دھچکا لگائے، اس سے تو ہماری شوہریت کمزور ہو جائے گی، اس سے ہماری شوہریت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی اور بیویاں سر چڑھ جائیں گی، ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گی، سوار ہو جائیں گی۔ ہم اس طرح سوچتے، یہ ہماری اپنی وضع کردہ سوچیں ہیں، ہماری سوچوں کے اپنے پیمانے ہیں۔ راستے دو ہی ہیں، یا ہم اپنی سوچ کے پیمانوں کے مطابق چلیں، یا اپنی زندگی کی ہر سوچ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیم و تلقین کے تابع اور اس کی موافقت میں کر دیں۔ صاف ظاہر ہے
اس دوسرے راستے میں خیر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات کی حد تک تو ہر کوئی سنت کی پیروی کر لیتا ہے۔ لطف پیروی اور اتباع کا تو یہ ہے کہ عبادات سے ہٹ کر جمیع معاملات زندگی میں بھی انسان قدم قدم پر حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اپنائے۔ انک لعلی خلق عظیم کا حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کا جو فیض ہے، اس سے جہاں تک ممکن ہو اپنی روز مرہ زندگی کے معاملات میں اس سے فیض اخذ کرے اور اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ یہ حقیقت میں مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بول چال میں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، غصہ ناراضگی کی کیفیات میں، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، کوئی لین دین میں، الغرض زندگی کے ہزارہا معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عبادات سے اور مذہبی امور سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ان معاملات کو چلانے سنبھالنے کے لیے اور ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ عطا کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ عطا کر دیا ہے، ایک عظیم کامل نمونہ حیات کر دیا ہے، جو عظیم نمونہ حیات بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ اگر اس کے تابع ہم کر دیں گے تو ہماری پوری کی پوری زندگی کے اعمال و افعال عبادت بن جاتے ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ، مطابعت کی نیت کے ساتھ ہم سارے احوال کو حضور کی سنت اور سیرت کے تابع کر دیں۔ تاہم اس سے بھی آپ نے دیکھا جو بنیادی چیز آشکار ہوتی ہے وہ طبیعت کی نرمی ہے، طبیعت کے اندر سہولت کا گوشہ ہے، طبیعت میں رحمت اور رافت کا گوشہ ہے، سختی کا، درستی کا، مواخذہ کا، ناراضگی کا فقدان یا اس پر قابو پانا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا كنت انی راضیۃ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضَبِ۔ آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو، راضی ہو اور کب ناراض ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ، آپ کو یہ پتہ کس طرح چلتا ہے؟ قال اما اذا كنت انی راضیۃ فإنك تقولین لا ورب محمد وإذا كنت غضبی قلت لا ورب ابراہیم۔ آقا علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو اس وقت اگر تمہیں کوئی بات کہنی پڑے اور قسم کھاؤ تو پھر تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی قسم، یوں کر کے قسم کھاتی ہے، رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رب کو میرے نام کے ساتھ یاد کر کے قسم کھاتی ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پہ خوش ہے، راضی۔ اور جب مجھ پہ کسی وجہ سے تم ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ اس طرح کہ پھر اگر تمہیں قسم کھانے کی نوبت آئے تو قسم کھاتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہے، روٹھی ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، خدا کی قسم اگر کسی وقت ظاہری بشری تقاضے میں کوئی ناراضگی کی صورت ہو تو میں اگر نام حضرت ابراہیم کا لیتی ہوں اور آپ کا اس وقت نہیں لیتی، خدا کی قسم یہ صرف لبوں کی حد تک ہوتا ہے، میرے دل سے آپ کا نام اور آپ کی ذات اور محبت نہیں جاتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یعنی بجائے اس کے کہ آقا علیہ السلام ان باتوں پہ ناراض ہوں، بیان فرما رہے ہیں اور اسے مزاح میں لے رہے ہیں، آقا علیہ السلام اس پہ شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا بیان کر رہے ہیں، اسے بھی پسند کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس سچویشن کو، اور اس طرح کوئی سٹریس اور سٹرین کی کیفیت ازدواجی زندگی میں پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ اگر یہ مزاج سنت نبوی سے لے لیا جائے، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض لے لیا جائے تو کتنے سٹریس اور کتنے سٹرین گھر سے، ازدواجی زندگی سے، روزمرہ کے معاملات میں نکل جائیں، کتنی اکاموڈیشن پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کتنی نرمی، کتنی سافٹنس، کتنی کائنڈنس اور کتنا ایک دوسرے کے لیے پیار پر مبنی بیہیویئر وجود میں آ جائے، اور گھر کی تلخیاں نرمیوں میں اور خوشگواریوں میں بدل جائیں۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے گوشے ہیں، یہ سارا مزاج اسلام ہے کہ کتنی اجازت دی آقا علیہ السلام نے، کہاں تک ریلیکس کیا ہے، کہاں تک نرمی فرمائی۔
اور آقا علیہ السلام کا اپنا طرز زندگی یہ تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کتاب الفضائل میں. آپ فرماتی ہیں قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ. فرماتی ہیں خدا کی قسم پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا. ایک معمولی سا بھی ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارا. پوری زندگی میں اس عمل کو برقرار رکھنا، نہ کسی خادم کو مارنا، نہ کسی زوجہ کو مارنا، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ حسن اخلاق، یہ نرمی، یہ شفقت، یہ محبت پوری زندگی مداومت کے ساتھ قائم رکھنا معمولی بات نہیں ہے. یہ بڑی عظمت کردار کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ اسی عظمت کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سیکھیں، اور روزمرہ کے تمام معاملات میں دین کی اجتماعی تعبیر میں بھی، اور میگنیفائی کرتے ہوئے اس کو براڈر اسپیکٹرم میں بھی، اور گھر کی ازدواجی زندگی میں بھی، اور نجی پرسنل لیول کے ریلیشنز میں بھی، ہر جگہ آقا علیہ السلام کی اسی شفقت و رحمت کے رویے کو اور انہی مظاہر کو اپنا نمونہ حیات بنائیں.